آپ سے ذرا توجہ چاہیے. آج اس جشن آزادی میں وہ شخصیت یہاں موجود ہے جو اگر نہ ہوتی تو آج ہم یہ جشن آزادی ہمارے لیے ممکن نہ تھا. اور وہ شخصیت آپ کی جانی پہچانی ہے, قائد اعظم محمد علی جناح, جن کی کاوشیں اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت کے بعد ہمیں پاکستان ایک ملک کی شکل میں تحفے میں ملا. آج ہم قائد اعظم سے پاکستان کے تلخ حقائق پر کچھ شگفتہ انداز میں طنز و مزاح کا ایک خاکہ پیش کرنا کی جسارت کرتے ہیں. امید ہے آپ کو وہ پسند آئے گا. ذرا خاموشی اور توجہ چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے وہ مکالمے نہ سن پائے تو پھر آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو ذرا توجہ چاہیے, خاموشی. اپنا پرچم ایک ہے, اپنا قائد اعظم ایک ہے, اپنا پرچم ایک ہے. ارے واہ قائد اعظم, خوش آمدید, ویلکم, ظہیر نصیب. آپ یہاں کیسے؟ میاں کسی نے ہمیں واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا ہے. ہمیں تو معلوم ہوا کہ امریکہ کے کسی بڑے سے آئی لینڈ میں پاکستان کی جشن آزادی منائی جا رہی ہے. میں نے سوچا میں بھی ذرا دیکھا ہوں. مجھے علم تھا کہ یہ سہولت وہاں بھی موجود ہے. وہاں ہر طرح کی سہولت ہے. فاطمہ تو فیس بک پر بہت ایکٹیو ہے. اسی پر مجھے پتہ لگا کہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں کو پاکستان سے بے انتہا محبت ہے, اور ہر سال اگست کے مہینے میں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں یوم پاکستان مناتے ہیں. آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے قائد. بڑی محبت ہے. مختلف ریاست تو ریاست ایک ہی کاؤنٹی میں سیم ڈے دو جشن منائے جاتے ہیں. میاں اگر اتنی محبت پاکستان سے ہے تو پھر یہ جوک در جوک پاکستانی اپنا وطن چھوڑ کر یہاں کیوں بس گئے ہیں؟ اب کیا بتاؤں قائد, پاکستان نے صرف ایک ہی چیز میں بے انتہا ترقی کی ہے, اور وہ ہے آبادی, پاپولیشن. قیام پاکستان کے وقت موجودہ پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ تھی. اب 23 کروڑ ہے, لیکن نہ یونیورسٹی کالجوں کی تعداد میں اس رفتار سے اضافہ ہوا اور نہ ہی ملازمتوں میں. اچھے اور باصلاحیت لوگوں کو جب ماڈرن ایجوکیشن اور اچھی ملازمتوں کے مواقع نہ ملیں تو وہ یہاں لینڈ آف اپرچونٹی میں لینڈ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ تو سراسر پاکستان کے ساتھ برین ڈرین کی زیادتی ہے. آپ کسی حد تک درست ہیں قائد, مگر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ صرف برین ڈرین ہی ہے. کم از کم برین ان دا ڈرین نہیں, بلکہ جسے ہم برین ڈرین سمجھتے تھے وہ اب برین گین بن گیا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہاں کا اکثر سیاستدان پاکستان کا سرمایہ سمیٹتا ہے, جبکہ اوورسیز میں رہنے والا ہر انسان پاکستان کو سرمایہ بھیجتا ہے. اس کا مطلب تو یہ کہ اوورسیز پاکستانی انتہائی اہم ہیں. ہونا تو اہم چاہیے تھا, مگر یہ ہم سب کا وہم ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن میں حصہ لینا تو کیا, ووٹ کا حق بھی نہیں تھا چند ماہ قبل تک. حالانکہ اوورسیز پاکستانی 2 بلین ماہانہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, میرے جانے کے بعد کیا مجھے لوگ یاد کرتے ہیں؟ میرے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں؟ قائد, لوگ آپ کے بارے میں بڑے جذباتی ہیں. آپ کے نام پر لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں. نغمہ نگاروں نے آپ کے نام کے ساتھ بے شمار سپر ہٹ ملی نغمے لکھے ہیں, اور ہر بڑا سیاستدان پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا خواب دکھاتا ہے. اچھا یہ بھی بتاؤ, میں نے اتنے سارے کام اور پیغام پاکستانیوں کے لیے چھوڑے تھے, کیا انہوں نے
ان پہ عمل کیا؟ اگر کیا ہوتا تو پھر امریکہ والے پاکستان میں رہنے اور بسنے کی حسرت کرتے۔ ویسے آپ کا ایک پیغام کہ قلم تلوار سے بھی طاقتور ہے، پاکستانی اس فرمان پہ کچھ گڑمڑ ہو گئے۔ انہوں نے قلم کے بجائے علم اٹھا لیے، ایک ہاتھ میں اپنی اپنی نسلوں اور مسلک کا علم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار سے مخالفین کا سر قلم۔ یہ تو بہت وحشتناک صورتحال ہے۔ آخر کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی حساب، کوئی احتساب ہے یا نہیں؟ کس سے منصفی مانگیں، کس سے حساب؟ جس ملک میں امیر وکیل کے بجائے جج ہائر کرتے ہوں وہاں انصاف بے حساب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حساب میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی مسلمانوں میں جمع، تفریق اور تقسیم کا زور ہے۔ ملک میں لسانی، نسلی اور مسلکی بنیادوں پر تفریق ہے اور پاکستانیوں کی آپس میں تقسیم ہے۔ آپ نے ایک ملک بنا کر ہمارے حوالے کیا تھا، ہم نے اس پہ ضرب لگا کے 2 کر دیا۔ مسلم لیگ جو قیام پاکستان کے وقت ایک تھی، اب کئی ایک ہیں۔ یہ تو انتہائی افسوسناک نقشہ ہے۔ کیا وہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں؟ جناب قائد، سیاستدانوں نے عوام کی اکثریت کو قومی ترانے کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور خود قومی خزانے کے پیچھے، لیکن اب بھی وہاں بہت سے نیک اور مخلص انسان موجود ہیں جن کے باعث پاکستان اب تک قائم ہے۔ وہ کام جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یعنی NGOs کر رہی ہیں۔ اسی لیے عوام بھی ووٹ خواہ خبیثوں کو دیں۔ نوٹ ہمیشہ غریب عوام کے خدمتگاروں کو ہی دیتے ہیں، جیسے ایدھی، چیپا، سیلانی اور انڈس ہاسپٹل وغیرہ وغیرہ۔ آئی گیس دیٹ۔ اور ہاں، حال ہی میں مجھے حلیے کے فقیر مگر دل کے امیر عبدالستار ایدھی سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے دل جیت کر بھی الیکشن ہار گئے۔ لیڈر بننے کے لیے اب وہ کرائیٹیریا نہیں جو علامہ نے ہر اچھے مسلمان کے لیے سیٹ کیا تھا آپ کے زمانے میں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی ہاں، لیکن آج ہم یہ پڑھنے پر مجبور ہیں کہ سبق پھر پڑھ، شرارت کا، ضلالت کا، ندامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں شیطانت کا۔ استغفر اللہ۔ ویسے قائد، برا نہ مانے تو کہوں، آج کل ایک لطیفہ ٹویٹر پہ وائرل ہے کہ موجودہ ابتر سیاسی ماحول میں اگر قائد اعظم بھی کسی حلقے سے الیکشن لڑیں تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ کوئی بھی اندھیرا مستقل نہیں ہوتا، بلکہ اندھیرا خود اجالے کا ضامن ہوتا ہے۔ ونرز نیور کوئٹ اینڈ کوئٹرز نیور ون۔ ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، ہم سب کو اپنے دلوں سے کینہ اور گھر کے سامنے سے کچرا صاف کرنا ہوگا، تبھی ہم پاکستان کو صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں۔ نیور گیو اپ بیکاز گریٹ تھنگس ٹیک ٹائم۔ شکریہ قائد اعظم، آپ کی انسپریشنل باتوں کا، شکریہ آپ کے وزڈم شیئر کرنے کا۔ آپ نے ہم سب پاکستانیوں کو ایک بار پھر امید کی ایک کرن دکھائی ہے۔ قائد، جاتے جاتے ایک سیلفی ہو جائے؟ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر
तारुफ कराता चलूँ जो हमारे कायद आज़म आज हैं यहाँ पे, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त अजीज़ खान आफरीदी, ये साबिक बैंकर हैं और ये इनकी शख्सियत देख करके ही मैंने ये खाका इनके लिए लिखा और आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।